اور یہ ہمارے سامنے بچوں کی پوری ایک جماعت ہے۔ ان کے تعلق سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بیچارے اتنی کم عمر کے بہت دور دور سے اس بارش میں آئے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ بچے تو اسی محلے کے ہیں اور کچھ بچے دوسرے محلوں کے، اور آج خصوصی طور پر ان بچوں کی گلوپوشی رکھی گئی ہے۔ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی گلوپوشی کی جا رہی ہے؟ یہ وہ بچے ہیں جو روز اسکول جاتے ہیں، اور اسکول یہ کرتا پاجامہ ماما پہن کے نہیں جاتے ہیں، اسکول کا ڈریس آپ کو معلوم ہے۔ یہ اسکول جانے والے بچے روز اسکول جاتے ہیں، جب اتوار ایک دن چھٹی کا ملتا ہے اس دن بھی اسکول جیسے جاتے ہیں اسی جوش کے ساتھ اللہ کے گھر کو آتے ہیں۔ بارش میں بھی آتے ہیں، ہوائیں چل رہی ہو تو بھی آتے ہیں، گھر میں ناشتہ پکا ہو نہ پکا ہو بہرحال آ جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں، اور ان بچوں نے پابندی سے اتوار 2 گھنٹے حاضر ہو کر الحمدللہ اردو زبان پڑھنا لکھنا انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ اردو کی کتاب تعمیر ادب پڑھ چکے ہیں، دینیات کورس شروع کر چکے ہیں، اور نسیم رحمت کے 1-2 حصے بھی پڑھ لیے۔ اور یہ وہ بچے ہیں جو پابندی سے آ کر پڑھ کر سیکھے ہیں۔ بغیر پابندی کے آنے والے بہت ہیں، سب کو ہم نے یہاں نہیں بلایا۔ کہاں کہاں کے بچے ہیں؟ ایک تو ہمارے خود کتب خانے کے ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، جن میں سے بعض نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے روزانہ پڑھ کر، اور بعض ہفتہ واری پڑھ کر۔ دوسرا مدینہ مسجد کے بچے ہیں اس میں، جو مدینہ مسجد میں اتوار مدرسہ صبح 9 سے 11 بجے تک ہوتا ہے، اس میں پابندی سے آئے ہیں۔ مسجد بلال کے بچے ہیں اس میں خلیل چوک کے، جو فجر کے بعد آتے ہیں، 5:30 بجے صبح میں آتے ہیں، اور مسجد قباء کے بچے ہیں جو 11 بجے آتے ہیں۔ ان مساجد کے بچے ہیں، ان کو خصوصی اہمیت ہم نے دی، اور جن کو بھی ہم نے دعوت نامہ دیا ان سے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں، ان کی گلوپوشی دیکھیے، ان سے مل کر ان کو نصیحت کیجیے، اور یہ سمجھائیے کہ آپ کو ایسے ہی پابندی کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہونا ہے اور پڑھنا ہے۔ کیوں آپ کے پیش نظر ہمارے اراکین انتظامیہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو بچے استعمال لے گئے انہیں کو گلوپوشی کی بھی زحمت دے دی جائے، تو سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب کو وحیت پر زحمت دیتا ہوں، گلوپوشی فرماتے لوگ شاہ صاحب کو سید عدنان شاہ قادری، سید احمد شاہ قادری، یہاں سے آپ کو آنے شروع کریں گے۔ نعرہ تکبیر، بچے گلوپوشی کے بعد واپس اپنی جگہ بیٹھے، جہاں سے اٹھ کر آئے تھے وہیں جا کر بیٹھے۔ یہ کتب خانے کی طلبہ ہے، اب میں مدینہ مسجد کے طلبہ سے گزارش کرتا ہوں، اور مدینہ مسجد کے صدر صاحب موجود ہیں، مزاحمت فرمائیں اور فرمائیں کوشش کے یہ جو زحمت دی جا رہی ہے اس کے لیے معذور ہیں۔ مدینہ مسجد کے طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تھوڑا پیچھے، تو پیچھے پیچھے کہاں بیٹھے تھے وہیں جا کر بیٹھے تھے. پیچھے آتے ہیں. مسجد بلال کے طلبا سے اور مسجد یونیورسٹی کے لیے معلوم مسجد قباء کے طلباء و طالبات ظاہر اللہ کا دے رہا ہوں اور کے لیے معلوم ہے. مسجد قباء کے طلباء و طالبات آ جائیں گے ساتھ، ان کو جگہ دیجیے اور طالبات کو جگہ دیجیے. اس میں کچھ طالبات مسجد بلال جو لوگ نکل رہے تھے اس کو طالبات واپس ادھر جا رہے ہیں، یہ کوشش کر رہا ہے. السلام علیکم. کچھ بچے جن کے آنے کی امید ہمیں نہیں تھی اور مایوس ہو کر ہم نے ان کے حصے پہ وہ نہیں دیے تھے، اس لیے بات کوشش نہیں ہو سکی تھی. لیکن وہ اختیاری طور پر کوشش کا ہم تصور کرتے ہوئے ہم کا پچاس طلبا کے حساب سے کچھ بچے جن کے آنے کی امید نہیں تھی وہ بھی آ گئے. بچے بہت دور سے آئے ہیں لیکن آئے ہیں. میں نے جب ایک سال جائزہ لیا تو میں نے بہت غور سے دیکھا کہ ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے. یہود و نصارہ کا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں کا بچہ صبح اٹھے تو ہماری زبان ہماری تہذیب پڑھے، رات کو سوتے وقت بھی سوئے تو ہماری پوئم گنگناتے ہوئے سوئے. نہ قرآن پڑھ سکے، نہ حدیث پڑھ سکے، نہ عربی پڑھ سکے، نہ اسلام پڑھ سکے، اس کی زبان بھی ہماری ہو، اس کی پوری تہذیب ہماری ہو، اس کا پورا طریقہ ہمارا ہو. اب ہمارے بچوں کو دیکھیے یہی ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں بس
انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے امی کھانا بنائیں، ٹفن لینا ہے، اسکول جانا ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد ہوم ورک پروجیکٹ اتنا دے کر بھیج دیتے ہیں کہ اس کی جان نکل جاتی ہے، اور اتنی کاپیاں، اتنی کتابیں، ایسا لگتا ہے کہ 5th کلاس کا لڑکا چاول کا تھیلا پیٹھ پر ڈال کے جا رہا ہے۔ کچھ موقع اس کو نہیں ملتا۔ اسکول ہو جانے کے بعد، ٹیوشن ہو جانے کے بعد آخر میں آنکھیں لال ہو گئی ہے، دماغ وزن ہو گیا، بھاری ہو گیا ہے، جسم اس کا بالکل سستی کی طرف مائل ہے، ایسے وقت اپنے ہاتھ میں وہ عربی پکڑ کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ حال ہماری قوم کے بچوں کا یہود و نصارہ نے کر دیا ہے، کفار و مشرکین نے کر دیا۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے اسلاف کی امانت ان تک پہنچا دی جائے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اتوار کا وقت بہت اچھا ہے، چھٹی کے دن ان بچوں کو استعمال کریں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان مساجد کے ذمہ داران کا جو یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی میں نے مدعو کیا ہے۔ مدینہ مسجد کے صدر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، مسجد خبا کے صدر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، مسجد بلال کے بھی غالباً ہوں گے یا آ جائیں گے۔ یہاں شاہ صاحب قبلہ موجود ہے، جنہوں نے مجھ کو یہاں پر 1 سال کے بعد ہی مدعو فرمایا تھا، جب سے میں یہیں پر ہوں۔ باقی سارے لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے ہمارے معاون و مددگار ہیں، اور انہوں نے ہم کو موقع دیا اپنی اپنی مسجدوں میں کام کرنے کا، اور اس کے بعد ہم نے جو کام کیا وہ یہ اسکول کے یہ بچے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ محبوب نگر میں جتنے مسلم اکثریتی علاقے ہیں، جہاں ہمارے بچے میدانوں میں کثیر تعداد میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایسے مسلم اکثریتی علاقوں میں، ہماری آبادیوں والے علاقوں میں اگر ہم کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، بغیر کسی نذرانے کے اور بغیر کسی شکرانے کے اور بغیر کسی انتظام کے، ہم آ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بچے، ہم ان کو ذہن کیا دیتے ہیں؟ ہم صاف صاف بول دے رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، صاف صاف عرض کر دے رہا ہوں۔ ہم ان کو سب سے پہلے اردو زبان پڑھاتے ہیں، تاکہ اردو پڑھنے کے قابل ہو گے تو کنجی مل جائے۔ اس کے بعد ان کو عقائد پڑھاتے ہیں، مسائل پڑھاتے ہیں۔ عقائد اس لیے کہ ایمان محفوظ رہے، مسائل اس لیے کہ عبادت صحیح کر سکیں، زندگی گزارنے کے لیے سنت آداب سکھاتے ہیں، اسلاف کی تاریخ بتاتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، ہمارے اسلاف اہل سنت و جماعت تھے، اور نبی کے زمانے سے اہل سنت و جماعت بھی راہ راست پر چلنے والی جماعت ہے، اور تم کو بھی ایک سنی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ کسی کو کوئی ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ان بچوں کو سنی ہی بنانے کے لیے ہم بلائے ہیں، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اہل سنت و جماعت پر قائم رہے ہیں لوگ، اسی لیے ہم ان کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اور کوئی دھوکے کی بات نہیں، کوئی منافقت کی بات نہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مجددین کی تعلیمات ان تک پہنچائی جائے۔ یہ مستقبل میں یاد رکھیں سب سے پہلے کہ میں مسلمان ہوں، ایک سنی مسلمان ہوں، ایک مخلد مسلمان ہوں، اور میں اولیاء کرام کو ماننے والا مسلمان ہوں۔ میرے لیے کچھ حلال ہے، میرے لیے کچھ حرام ہے، مجھے ایمان بھی بچانا ہے، عمل بھی بچانا ہے، اخلاق بھی اچھا کرنا ہے، یہ ان کی زندگیوں میں خیال ہے۔